السلام علیکم ناظرین، میں خولا ولایت آج آپ کے ساتھ 5th ایپیسوڈ آف اکنامک انالیسس آف پاکستان کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ انڈسٹری کے اوپر بات کی تھی اور اس کے ایک فیز پہ بات کی تھی، اور یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آئندہ آنے والے پروگرامز کے دوران باقی جو ایراز ہیں ان میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی یا کیا انڈسٹریل پالیسی یا ریفارمز بنائی گئیں ان پہ بات کریں گے۔ انڈسٹری والے پروگرام کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پہ رکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے بارے میں، کیونکہ ایک بہت زیادہ شور جو حکومتی ایوانوں میں آج کل سنائی دیتا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا، اینڈ دس از دا 5th کنزیکٹیو منتھ۔ یہ 5واں مہینہ ہے جس میں لگاتار جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ سرپلس میں ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں رہا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے کیا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے کیا یہ ریئل گروتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے یا اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے۔ ہم گائے بگائے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ، ان کی پالیسیز کے اوپر، ان کی فارن پالیسی کے اوپر، ان کی ٹریڈ پالیسی کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر ایک جو کلیم گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک بیان دیا، اور اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر پچھلے 2 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور ہم مسلسل جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جتنے اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ دکھا رہے ہیں۔ میں نے شاید آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو پازیٹیو ٹرینڈ یہ بات کرتے ہیں وہ فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں، اور فائنینشیل انڈیکیٹرز اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے اٹھا کے آپ پیسے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں جسٹ ٹو شو دا پازیٹیو ٹرینڈ، لیکن ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس آپ کے میکرو انوائرمنٹل انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آپ کو پازیٹیو ٹرینڈ نہیں دکھاتے یا وہ گروتھ انڈیکیٹ نہیں کرتے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آنے والے ڈالر اور آپ کے ملک سے جانے والے ڈالرز کے درمیان توازن۔ It is a balance between the dollars coming into a Pakistan and dollars going out of Pakistan۔ اب ڈالرز یا فارن ایکسچینج کس طرح پاکستان میں آتا ہے اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ ایکسپورٹس کے ذریعے ارن کرتے ہیں یا فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، اور ڈالرز آپ کے ملک سے یا آپ کے اکاؤنٹ سے جاتے کیسے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں، یا امپورٹس ہوتی ہیں یا جو ایکسٹرنل ریمیٹنسز ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈالرز جو پاکستان میں کمائے جائیں لیکن وہ باہر بھیجے جائیں، جیسے ملٹائی نیشنل اپنا پروفٹ جو ہے وہ دوسری کنٹریز کو ٹرانسفر کرتی ہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ آپ کا ایکسپورٹس کا کیا سینیریو رہا، یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم کہتے ہیں دیٹ از اے بیلنس بٹوین یور امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ زیادہ اور آپ کی امپورٹس کم ہے تو آپ کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ بہتر ہے، سرپلس میں ہے، اور یہ ایک گروتھ انڈیکیٹر ہے۔ اگر آپ کی امپورٹ زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے، آپ کا ٹریڈ بیلنس ڈیفیسٹ میں ہے، خسارے میں ہے۔ پاکستان کا ہمیشہ ٹریڈ جو بیلنس جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں رہا ہے، خسارے میں رہا ہے۔ ہماری امپورٹس ہمیشہ سے زیادہ رہی ہیں اور ایکسپورٹس کم رہی ہیں، اور ہماری ایکسپورٹس جس طرح کی ہیں وہ فائنل گڈس کی ایکسپورٹس نہیں ہیں، وہ انڈسٹریل گڈس کی ایکسپورٹس نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹ کی ایکسپورٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ریونیوز کم ارن ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی امپورٹس اس کے مقابلے میں ٹوٹلی اپوزٹ ہے، وہ کیپٹل گڈس کی امپورٹس ہیں، ایون آپ کے فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اور آپ کی بیسک نیسیسٹیز کے علاوہ لگزوریس آئٹمس کی امپورٹس جو بہت ہائی پرائس امپورٹس ہوتی ہیں، ایسی امپورٹس ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے بلز بھی زیادہ ہیں۔ کرنٹلی بھی پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان ڈفرینسز زیادہ ہے، یعنی آپ کی امپورٹ زیادہ ہے اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں۔ اس صورت میں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ حکومت مسلسل یہی بیان دے رہی ہے اور وہ مسلسل یہی کلیم کر رہی ہے کہ ان کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہیں،
بٹ ایونچولی ہم یہ جانتے ہیں کہ کرونا پیریڈ سے پہلے بھی پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیگیٹو ٹرینڈ شو کرا رہی تھیں اور آپ کی ایکسپورٹس کنٹینیولی ڈکلائن کر رہی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لارج اسکیل انڈسٹری اور آپ کی میڈیم اسکیل انڈسٹری پچھلے 6-7 سالوں سے کنٹینیولی ڈکلائن کا شکار ہے. اس کی بہت سارے ادر میکرو انوائرمنٹل انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ ہے، پلس آپ کی پالیسیز بھی ہیں. اس سچویشن کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بڑا ہے؟ اگین میں نے آپ سے بتایا کہ ڈالر کمنگ انٹو پاکستان ڈپینڈز اپون ایکسپورٹس اینڈ فارن ریمیٹنسز. تو جو دوسرا انگریڈینٹ ہے اس کا فارن ریمیٹنسز، وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں اسپیشلی پچھلے 3 سال کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں کرونا پیریڈ کی وجہ سے ان امپلائڈ ہو گئے، اور جب وہ ان امپلائڈ ہو گئے تو جتنا کیپٹل ان کا وہاں ایکومولیٹڈ تھا وہ سارے کیپٹل کے ساتھ واپس پاکستان آئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ان کی جمع پونجی تھی وہ سب لے کر واپس پاکستان آئے. سو آل ٹوگیدر بہت زیادہ ڈالرز آپ کے یہاں آئے. دیٹ از ون ریزن. سیکنڈ، آپ کو پچھلے 3 سالوں کے اندر ریکارڈ ڈیٹ ملا. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ ایک اور بات بھی جاتی ہے، اتنا قرضہ پچھلی گورنمنٹس نے نہیں لیا، یا اتنا ایکسپینسو قرضہ پچھلی گورنمنٹس نے نہیں لیا جتنا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 1 سال کے دوران لے لیا. سو دیٹ از another reason to come into dollars into your country. تیسری اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ریمیٹنسز ہیں جو پہلے نہیں تھیں اور ڈیو تھیں، اور اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر تھوڑی بہت جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے، اس کی وجہ سے واپس لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. سو فارن ریمیٹنسز کے انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا. دیٹ از اے ویری وائٹل ریزن. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، یا وہ کیوں ہوتا ہے، یا اس کی کازز کیا ہیں؟ اگر ہم ریئل اکنامک انڈیکیٹر دیکھیں تو ایک آپ کو سائیڈ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی دیکھنی ہوتی ہے اور ایک آپ کو سائیڈ ایگریگیٹ سپلائی کی دیکھنی ہوتی ہے. ڈیمانڈ سائڈ کا یہ مطلب ہے کہ بیرونی دنیا کے اندر یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کی گڈز اور سروسز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں. لیکن اگر ریئل میں دیکھا جائے تو نہ تو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا اور نہ ہی ورلڈ بینک کا ڈیٹا میں یہ شو کراتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، بلکہ یہ اس کے اپوزٹ شو کراتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو آلریڈی ہماری ایکسپورٹس کوٹا بیس پہ بھی جاتی تھیں، یا جن ملکوں کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس تھے وہ کرونا پیریڈ کے دوران بالکل ختم ہو گئے تھے، تو ایکسپورٹس آپ کی ڈکلائن کر گئی تھیں. دوسرا اس کا ایک سرپلس سائٹ پہ اگر آپ، یا سپلائی سائٹس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت کمپیٹیٹیو ہیں. سو کمپیٹیٹیو ہیں، بے شک کم ہے لیکن ان کی پرائس زیادہ ہے. ریالٹی کے اندر پاکستان پچھلے 70 سال سے پوری دنیا کے اندر سب سے کم قیمت پہ بیچنے والا ملک ہے. اب تو ہم چائنا سے بھی نیچے آ گئے ہیں کہ چائنیز پروڈکٹس جو ہیں دے آر فیمس کہ وہ سب سے زیادہ سستی پروڈکٹس ہوتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اب پاکستان کی چیز سب سے سستی ہے دنیا کے اندر. سو ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. ہماری کمپیٹیو نہ ہونے کی بہت ساری ریزنز ہیں، کیونکہ ہماری انڈسٹری بھی اتنی کمپیٹیو نہیں ہے. ایون ہمیں WTO کی ریسٹرکشنز یعنی کہ ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کے ختم ہونے کے باوجود بہت سارے ملکوں کی طرف سے کوٹا موجود تھا ہمارا 2008 تک، جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹس کرتے رہے. اور ابھی بھی جو آپ کو فارن اسسٹنس ملتی ہے اس پیکج کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ابھی بھی آپ کا ٹیکسٹائل کے اندر بہت سارے ملکوں کے ساتھ کوٹا سسٹم چل رہا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ فلیکچویٹ کی ہے اور نہ ہی سپلائی سائڈ کی طرف سے کوئی پازیٹیو انڈیکیشن ہے. سو یہ جو انکریز ہے اس کو ہم ایک ببل کہہ سکتے ہیں. اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس صرف اور صرف فارن ریمیٹنسز کی بیس پہ انکریز ہوتا ہے تو یہ بہت آرٹیفیشل انکریمنٹ یا آرٹیفیشل گروتھ انڈیکیٹر کہلاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو ریئل GDP کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتا.
اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس انکریز ہو اور ساتھ آپ کی گروتھ انکریز ہو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس انکریز ہوتا ہے اور اسے فارن ریمیٹنسز کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے تو آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بڑھ جاتا ہے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کے کچھ اچھے نتائج ہوتے ہیں اور اس کے کچھ برے نتائج ہیں. اچھے نتائج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو لوکل مارکیٹ ہے اس کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر ایگریگیٹ سپلائی انکریز ہو جاتی ہے، اس کے اندر پرائسز کم ہو جاتی ہیں، ان امپلائمنٹ کے اندر کمی آتی ہے، گروتھ بڑھ جاتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی آپ کی لوکل مارکیٹ کے اندر ایون آپ کے فوڈ سپلائیز بھی شارٹیج کا شکار ہیں. سو ایسی تو کوئی تبدیلی آپ اپنی لوکل مارکیٹ کے اندر نہیں دیکھتے. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بڑھ رہا ہے اور آپ کی ایکسپورٹس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے لیکن لوکل مارکیٹ کے اندر ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے سپلائی موجود نہیں ہے تو بھی یہ گروتھ کو انڈیکیٹ نہیں کرتا. ہمارے ہاں نہ تو ایکسپورٹ بہت زیادہ تعداد میں انکریز ہوئی ہیں اور نہ ہی ہم اپنی لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ فلفل کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروتھ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ آپ کی گروتھ کے اندر یعنی آپ کے جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے. سو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ آپ کو نہیں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ گروتھ اگر آپ کی ایکسپورٹس کی بات کی جائے جو مسلسل آپ کی گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، وہ کون سی ایکسپورٹس ہیں جو آپ کی انکریز ہو رہی ہیں؟ تو آپ کے یہاں بہت سارا کنسٹرکشن مٹیریل جو ہے وہ افغانستان کو جاتا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں چونکہ ہمارے تعلقات خراب تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بند ہو گئی تھیں. اب دوبارہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور پھر آپ نے اپنا کنسٹرکشن مٹیریل جو ہے وہ افغانستان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا جو آپ کی ایکسپورٹ کے اندر خاطر خواہ چینج ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ اپنی اسکن اور یعنی جو کھالیں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ لیں. کسی بھی فیلڈ کی آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں ان میں کوئی انکریز نہیں ہے بلکہ وہ کنٹینیولی جو ہے وہ نیگیٹو ٹرینڈ شو کرا رہی ہیں. جو کہ گورنمنٹ نے اسپیسیفکلی 1 مہینہ پہلے آپ کے پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نہ صرف ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں بلکہ ہماری کین اور اسکن اور ادر ہائیڈس یہ والی ایکسپورٹس بھی انکریز کر رہی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اس کے علاوہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ ریئل ڈیٹا میں دیکھیں جو کہ اسٹیٹ بینک آپ کو شو کرا رہا ہے تو اسٹیٹ بینک آپ کو جو آپ کے ایکسپورٹ کنٹینرز ہیں ان کا ڈیٹا شو کرا رہا ہے لیکن ایکسپورٹ ایکسیڈز کا ڈیٹا شو نہیں کرا رہا. اس کا مطلب ہے کہ کنٹینرز تو موجود ہیں، جو کنٹینرز ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن ان سے آنے والے ڈالرز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ کمپلیٹ شپمنٹ نہیں ہوئی یا وہ بھی ٹرانزیکشن مکمل طور پہ مکمل نہیں ہوئی ہے. سو ایون اسٹیٹ بینک بھی آپ کو آنے والے یعنی کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو جو کمائی ہوئی ہے یا جو آپ نے انوائسنگ کی ہے اس کے اگینسٹ جو ڈالرز ملک میں آئے ہیں ان کا ڈیٹا شو نہیں کرا رہا ہے. سو دس از ناٹ دا ریئل انکریز ان دا ایکسپورٹ. اٹ از جسٹ بیسڈ اپان کہ کتنے کنٹینرز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے لیے یعنی نمبر آف گڈز اینڈ سروسز جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کتنے موجود ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ شو دا کمپلیٹ ٹرانزیکشن. اٹ مینس کہ ڈالرز نہیں آئے ایکسپورٹس کے اگینسٹ. ایک اور ٹرک جو ہمارے ٹریڈرز بہت عرصے سے جو ہمارے تاجر ہیں وہ یوز کرتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ یا تو وہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں یا اوور انوائسنگ کرتے ہیں. امپورٹ کے اندر اگر آپ اوور انوائسنگ امپورٹس کے اندر یوزلی انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ ہیں ان سے بچا جائے. So this is a trick. You can save your custom duty and you can increase your profit. اور یہ بزنس مین بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر یوز کریں کیونکہ ہمارے یہاں ریڈ ٹیپزم زیادہ اور ہمارے یہاں there are very multiple ways you can get rid of this thing. دوسری طرف ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ انڈر انوائسنگ بھی کرتے ہیں وہ اوور انوائسنگ بھی کرتے ہیں.
हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट एक अच्छे से सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर बनाएं और ज़्यादा तादाद में बाहर एक्सपोर्ट करें। एक तो हमारे एक्सपोर्टर्स वो सब्सिडी लेते हैं और उस सब्सिडी को बढ़ाने के लिए वो ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, यानी ये शो कराते हैं कि हम नंबर ऑफ़ एक्सपोर्ट्स जो हैं यानी नंबर्स ऑफ़ आइटम्स वी आर एक्सपोर्टिंग वो ज़्यादा हैं और उनकी ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा पैसे आएंगे। दूसरा वो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। अंडर इनवॉइसिंग का ये मतलब है कि अगर आप $100 की चीज़ बाहर बेच रहे हैं तो आप जो डॉलर आए हैं वो सिर्फ $10 उसकी कीमत दिखाएंगे, बाकी $90 जो हैं वो ये एक्सपोर्टर अपने फॉरेन अकाउंट्स में बाहर ही ये पैसा होल्ड कर देते हैं। फिर ये वाला जो होर्डिंग का पैसा है ये वो डिफरेंट चैनल्स से पाकिस्तान में लाते हैं और वो उनके पर्सनल चैनल्स के थ्रू या पर्सनल गेन के लिए आता है। यानी वो जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट बेल आउट्स प्रोग्राम्स के तहत या फिर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, या फिर अगर आप जो बिगेस्ट प्लेयर्स हैं या बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं अगर आप उनको जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये वही एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर एक सेकंड सेक्टर आया है जो हमारे यहाँ मुसलसल जिसमें तरक्की होती रही है और उसकी रीज़न यही है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके आप अपने काले पैसे को यानी आप अपने ब्लैक मनी को वाइटन कर सकते हैं। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। सो एक तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं और सब्सिडी ज़्यादा लेते हैं। दूसरा जो कमाते हैं या अर्न करते हैं उसकी अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज वो अपने अकाउंट्स में बाय रखते हैं, जिसको अगर पाकिस्तान में लाते भी हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लाते हैं, या जब तक जो है वो फैटफ की तलवार हमारे सर पे नहीं थी और हमने जो है ये ब्लैक मनी या स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं किया था, या बाकी जो जैसे हुंडी है, हवाला है, ये वाले चैनल्स बंद नहीं किए थे, तब तक इन चैनल्स के थ्रू ये पैसा जो है वो पाकिस्तान में आता था जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं आता था। अब जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट होता है या प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट होता है वो ज़ाहिर है कि एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में शो होती है, लेकिन क्या आप उसके ऊपर टैक्स देते हैं अगेंस्ट यही वाले प्रॉपर्टी डील माफियाज, यानी यही एक्सपोर्टर्स जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी के माफियाज जो हैं ये टैक्स पे नहीं करते हैं। अगेन दे फाइंड आउट द लूप होल्स इन द सिस्टम जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और अगेन पे गवर्नमेंट को उसका एज इट इज़ फ़ायदा नहीं होता। फैटफ के कवानीन सख्त होने की वजह से और पाकिस्तान के ऊपर फैटफ की तलवार लटकने की वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसमें बहुत नुमायाँ कमी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका ये भी था कि लोग हवाला और हुंडी और जो इलीगल ट्रांजैक्शन चैनल्स हैं उनके ज़रिए पैसा वापस पाकिस्तान में लेकर आते थे और ये वही पैसा है जो वो बाहर होर्डिंग के ज़रिए अपने अकाउंट में होल्ड करके रखते थे वो फॉरेन एक्सचेंज। एक अनफॉर्चुनेटली एक रिलीजियस वे को भी यूज़ किया गया। हमारे यहाँ से जो हाजी जाते थे वो यहाँ से पैसे नहीं लेके जाते थे, वहाँ से लोगों से पैसे लेते थे और उनको कहते थे कि वो यहाँ पेमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता था फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर हमारा। और सेकंड यही वाले जो लोग बाहर उम्रा और हज के लिए जाया करते थे ये हवाला और हुंडी के ज़रिए वापस पैसे मुल्क में लेकर आते थे और स्मगलिंग करते थे, बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग भी करते थे और स्मगलिंग भी करते थे। अगेन चूँकि हवाला और हुंडी जैसे चैनल्स अब उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे जिसकी वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज अब उस थ्रू से नहीं आता और लीगल वेज के ज़रिए आता है। सो दिस इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में गया, जो कि एक अच्छी बात है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी इकॉनमी मज़ीद डॉक्यूमेंटेड हो जाए, आपकी सारी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए हों, तो आप बहुत ज़्यादा तादाद में अपना फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव कर सकेंगे। सो चूँकि हवाला और हुंडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हुई, उसकी एक वजह भी ये है कि आपके करंट अकाउंट में इजाफ़ा हुआ, यानी कि वो सरप्लस में चला गया। ये इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद डॉक्यूमेंटेड हो तो आप बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकेंगे, और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो तो कम्प्लीटली आप मनी लॉन्ड्रिंग का ख़ात्मा कर सकेंगे।
بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. جو انڈیکیشن یا جو فگرز ہمیں دکھائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں، ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. دوسری طرف اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ جو فارن ایکسچینج واپس انہیں ایکسپورٹ کا جو سبسڈی کے ذریعے کیا گیا ہے یا انڈر انوائسنگ کے تھرو باقی انٹرنیشنل بینکس کے اندر انہوں نے رکھا ہے، وہ اس کو یا اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے یا پراپرٹی سیکٹر کے اندر. اب پراپرٹی سیکٹر میں اب چونکہ ایک خاص کنسٹرکشن کا پیکج پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اور کنسٹرکشن سیکٹر کو خاص سبسڈی دی گئی، پرائسز را مٹیریلز کی بہت کم ہوئی. اس کا فائدہ بھی انہی لوگوں کو پہنچا ہے جو کہیں نہ کہیں اس لابی کا حصہ ہیں، جو بڑے پلیئرز ہیں. انفارچونیٹلی اس کا افیکٹ جو گراس روٹ کی مارکیٹ ہے اس کو نہیں ہوا، کیونکہ ایک طرف تو کرونا کی وجہ سے اور دوسری طرف غلط حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کے پراپرٹی سیکٹر کے اندر ڈاکومنٹیشن، پلاٹ خریدنا، اس کی رجسٹریشن کرانا، پھر جو آپ کا پٹوار سسٹم ہے، ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. آپ نے پٹوار سسٹم کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے سسٹم کو افیکٹو بنانے کی وجہ سے صرف لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے. اس وجہ سے کیا ہوا، کام مکمل طور پہ بند ہو گیا. یہ جو نیب کا فیئر ہے یا یہ جو کیسز بننے کا فیئر ہے، اس سے تبدیلی آنی چاہیے تھی. اس سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ سسٹم افیکٹو ہوتا. لیکن ایک تو آپ نے ہر سٹیپ کے اوپر ڈاکومنٹیشن ایکسپینسو کر دی، دوسرا آپ نے صرف پکڑ دھکڑ کی، سسٹم کو افیکٹو بنانے کی یا اس میں ریفارمز لانے کی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تھوڑا بہت کام ہوتا تھا وہ نہیں ہوا. سو الٹیمیٹلی جو گراس روٹ لیول پہ کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. سو الٹیمیٹلی اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آپ کی لوکل اکانومی کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا یا لوکل مارکیٹ کے اندر چینج نہیں آتی تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پلس اگر آپ کوئی ریونیو ارن کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پینی نکال کے لوگوں کے اوپر سپینڈ نہیں کر سکتے، دیٹ از اندر اگین اے لاس. ہماری فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس کے اندر، جیسے پاکستان نے سعودی عرب سے قرض لیا، لیکن اس قرض میں سے نہ تو وہ اپنے قرضے اتار سکتا تھا، نہ وہ اپنے لوکل ایکسپینڈیچر حکومت پورے کرنے کے لیے اسپینڈ کر سکتی تھی. وہ صرف ایک شو آف کے لیے رکھا گیا تھا. اب اس کے رکھنے کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل انڈیکیٹر کچھ بہتر تو نظر آتے ہیں لیکن وہ حل نہیں ہے. اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی ڈسکشن میں ایک اور بہت امپورٹنٹ جو زیر غور آتا ہے وہ یہ کہ ایک تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں، پھر گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی انفلیشن بھی کم ہو رہی ہے، گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے باقی اکنامک انڈیکیٹرز بھی اچھا شو کرا رہے ہیں، جو کہ ریالٹی سے بہت دور کی بات ہے. اس کے باوجود is everything is well in the economy, then my dear Prime Minister, why are you going to IMF? بیکاز آئی ایم ایف کے پاس ہم قرضہ مانگنے تو تب جاتے ہیں نا جب ہم پرابلمس میں ہوتے ہیں، جب آپ کی اکانومی پرابلمس میں ہوتی ہے، جب آپ اپنے خرچے پورے کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جب آپ کے ہاں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آپ کے ہاں انفلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جب آپ کے ہاں پاورٹی انکریز ہو رہی ہے، جب آپ کی انڈسٹری کام نہیں کر رہی ہے، پھر آپ قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ مائی ڈیئر پرائم منسٹر، اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو پھر آپ کی الیکٹریسٹی اور گیس سیکٹر کے اندر اتنی ساری پرابلمس کیوں ہیں؟ ہم الیکٹریسٹی میں بھی اور گیس کے اندر بھی اتنی شارٹیج کا شکار کیوں ہیں؟ سرکولر ڈیٹس الیکٹریسٹی کے اور سرکولر ڈیٹس گیس کے بھی سنو بال ایفیکٹ کے تحت بڑھتے جا رہے ہیں. اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر یہ مسائل کیوں ہیں؟ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس میں چلا گیا، ایکسپورٹ ارننگ بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اور جیسے ابھی پچھلے ہفتے ہمارے فارن منسٹر نے کلیم کیا کہ ہمارے ٹیکس ریونیوز بھی بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس پیسے سے اور جو پہلے سے امداد آئی ہوئی ہے اس سے یہ سارے ایشوز ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ جو انڈیکیشن آپ شو کرا رہے ہیں وہ ریئل انڈیکیٹرز نہیں ہیں، وہ ریالٹی سے بہت دور ہیں. آپ کا کوئی بھی انڈسٹریل سیکٹر اس وقت پازیٹیو نمبر شو نہیں کر رہا.
آپ کا ایگریکلچر سیکٹر نیگیٹو گروتھ شو کر رہا ہے، آپ کا لارج اسکیل انڈسٹریل سیکٹر نیگیٹو گروتھ شو کرا رہا ہے، آپ کا اسمال اسکیل انڈسٹریل سیکٹر نیگیٹو گروتھ شو کرا رہا ہے، آپ کی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انکریز ہو گئی ہے، آپ کے ہاں ان امپلائمنٹ ڈراسٹیکلی بڑھ رہی ہے، آپ کے ہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ کم ہو گئی، ڈکلائن میں ہے، نیگیٹو ٹرینڈز کے اندر ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ وین یو سے ایوری تھنگ از فائن اٹ مینس نتھنگ از فائن۔ سو ہم واپس IMF کے پاس جا رہے ہیں، واپس قرضہ مانگ رہے ہیں۔ سو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ ایک اسکیٹر ڈسٹ سے زیادہ کچھ نہیں، اس کی حقیقت ایک بکھری ہوئی ریت سے زیادہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی دفعہ جب میں واپس آؤں گی تو ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پاکستان کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں انفارچونیٹلی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ایک چھوٹا سا ایرر ہو گیا۔ آئی تھنک یہ اچھا ہے کہ میں اس کو کنفیس کر لوں بجائے کہ ایڈمنٹ رہوں اپنی مسٹیک کے اوپر۔ آئی سیڈ کہ رشیا نے ہمیں گود لیا بٹ انفارچونیٹلی اٹ واز جسٹ اے سلپ آف ٹنگ۔ ہمیں ہمیشہ امریکہ نے گود لیا اینٹی رشیا پالیسیز کے لیے، یعنی رشیا کے ساتھ جو امریکہ کی جنگ تھی ہم نے اس میں ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا۔ سو آئی وانٹیڈ ٹو میک دس کریکٹ اینڈ کم کلین ود یو گائز۔ سو آئی ہوپ کہ اس کے بعد ایٹ لیسٹ ایک ڈسکشن ضرور جنریٹ ہو سکے گی کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو شو کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے اس کی ریالٹی کیا ہے اور ہم حقیقت میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کروں گی۔ میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو، اور ہو سکے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں ان کو ایڈریس کر سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔